الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. پیغمبر اسلام کے بے شمار معجزات ہیں، بلکہ جتنے انبیاء السلام کو معجزات دیے گئے سب آپ کو حاصل تھے. حسن یوسف، ید بیضاء، جتنے بھی تھے سب آپ کو حاصل تھے. سلیمان السلام کو جو معجزات حاصل تھے وہ بھی پیغمبر السلام کو حاصل تھے. داؤد السلام کو جو حاصل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن آپ کی شان عبدیت تھی کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں انما انا عبد، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. آکلو کما یاکل، میں ایسے ہی کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا ہے. شان عبدیت آپ پر غالب ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر لے گئے وہاں کوئی نہیں جا سکا، مقرب فرشتے نہیں جا سکے، لیکن وہاں قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو. لفظ عبد استعمال کیا کہ میرے اس محبوب پیغمبر کی، جو میرا بھی محبوب ہے، جس پر میں خود درود بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجتے ہو، لیکن اس کی شان عبدیت اور شان غلامی میرے سامنے عبدیت اس قدر ہے تو میں نے اس عبدیت کی شان کو اس مقام پر لے گیا جہاں کوئی نہیں جاتا. بعبدہ ہی، بے رسولی نہیں کہا، بعبدہ، بے محبوبی نہیں کہا. شان عبدیت ہے، باوجود اتنے مقرب ہونے کے شان عبدیت نہیں جاتی. ہر وقت عبدیت غالب ہے، عز و انکساری غالب ہے. اس لیے یہ واقعہ بھی طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا کہ طائف کے بازاروں میں جب پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے پیچھے بے وقوف بچوں کو، لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کا تمسخر اڑاتے تھے، اس حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ زخمی ہو گئے، آپ کی جوتیاں مبارک، نالین مبارک خون کے ساتھ بھر گئے، اس وقت بھی آپ کے منہ پر یہی دعا تھی، اے اللہ
اللہ مجھے ان کے حوالے نہ کر، لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں جیسے آپ چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ بس اللہ تعالی نے کہا کہ یہاں تو انہوں نے ایسا کیا، پھر بھی آپ کی شان ابدیت ویسے قائم ہے، اب واپس مکہ آئیے، ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں جبریل السلام بھی نہیں جا سکتے۔ اپنے عمل سے ثبوت پیش کیا۔ اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں، فنا ہو بھائی، اگر آپ ناراض ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، گزر گئی جو گزرنا تھے دل پہ مگر، گزر گئی جو گزرنا تھے دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا نہ سکے، جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا نہ سکے۔ تو آپ کے بے شمار معجزات ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ تمام اسلام کے معجزات آپ پاتے ہیں، لیکن دو معجزات ان تمام معجزات میں سب سے بلند ہیں۔ ایک قرآن مجید کا معجزہ، ایسی کتاب نہ پہلے آئی نہ کبھی آ سکتی ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن کا چیلنج ایک آیت ہی اگر تم میں طاقت ہے، جنات صرف تم نہیں، کفار سے کہا، قریش مکہ سے جو اپنے آپ کو سب سے فصیح کہتے صرف تم نہیں، جن کو تم پوچھتے ہو ان کو بھی اکٹھا کر لو، شیطان کو اکٹھا کر لو، جن و انس کو اکٹھا کر لو، ایک آیت اس قرآن جیسی بنا کر دکھا دو، ایک نہیں بنا سکے۔ آپ کے معجزات میں یہ سب سے اونچا معجزہ ہے اور قیامت تک ہے، آپ کا معجزہ قیامت تک زندہ ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ نے معجزہ بھی ایسا دیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر چلا گیا تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ڈنڈا کام نہیں کرتا تھا، ڈنڈا تو تھا، ابھی بھی ہے۔ ترکی کے عجائب خانے میں آج توپ کاپی میں آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا تھا موجود ہے، آپ نہیں بنتا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا بھی پتہ چل گیا، وہ بھی ایک جگہ پر موجود ہے، اس کے کچھ آثار مل گئے ہیں کھدائی کے دوران، لیکن وہ کشتی نہیں چلتی، تخت نہیں اڑتا تھا سلیمان صاحب کا، فوراً تخت تھوڑی ختم ہو گیا، آپ کے جانے کے بعد سینکڑوں سال وہ تخت رکھا رہا لیکن مڑتا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پیغمبر آیا اللہ نے اس کو جو معجزہ دیا تھا وہ ایسا تھا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، لیکن پیغمبر کے ساتھ وہ معجزے کے اثرات ختم ہو گئے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے اور یہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اللہ مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ باقی رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید آج بھی بطور معجزے کے پورے عالم پر آج بھی چھایا ہوا ہے، آج بھی پورے عالم پر۔ جب بھی کوئی غور و فکر کرتا ہے، ادیان کے بارے میں پڑھتا ہے، دین کے بارے میں کوئی بھی دلچسپی لیتا ہے، کسی مذہب کا بھی لوگ آدمی ہو، جب وہ اسلام کی طرف آتا ہے اور قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا، حق کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو قرآن کے مخالفت کے لیے نکلے کہ ہم اس کو پڑھ کر اس میں سے وہ نکالیں گے وہ نکالیں گے، وہ قرآن کے علوم و معارف میں ایسے ڈوبے کہ جب اس میں سے نکلے تو حق کے بندے بن کے نکلے، رب تعالیٰ کو رسول اللہ کو ماننے والے بن کے نکلے۔ قرآن کا معجزہ آج بھی انما اوتیت وحیا، مجھے ایک وحی الہی بطور معجزے کی دی گئی ہے۔ تمام اسلام کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن میرا معجزہ ایسا ہے تو وحی الہی ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب اللہ نے معجزہ بھی ایسا دیا ہے، یہ وجہ ہے کہ ذات پیغمبر بھی موجود ہے، مدینہ شریف میں موجود ہے، اور حاضری کا حکم ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، مدینے میں حاضری دے رہا ہے، پیغمبر اسلام کے ہاں جا رہا ہے،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری قبر مبارک پر جو میرے جانے کے بعد آیا کانما زارنی کی حیاتی، گویا کہ زندگی میں اس نے میری زیارت کر لی، اور من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اللہ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ ایمان والے گناہ کر لے اور پھر آپ کے دربار میں آئے اور آ کر کہے کہ آپ جو ہے آپ خود بھی معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والے اور رحم والے ہوں گے، توبہ بھی قبول کریں گے، اس کے ساتھ اپنی شان رحمت بھی ان بندوں کے سامنے حال کر دیں گے۔ تو پیغمبر اسلام بھی مدینہ شریف میں موجود ہے اور ان کا معجزہ بھی قرآن مجید ہر جگہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، الحمدللہ۔ ایمان میں دیکھتے نہیں، خبریں نہیں پڑھتے، رات دن ایسے ایسے لوگ جو بے دینی میں بالکل کنارے پر تھے، جہنم کے کنارے پر ہوئے تھے، ہم دیکھتے ہیں ایمان لائے اور حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے جذبات کو شیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے یہاں پر۔ تو دو معجزات، ایک معجزہ قرآن مجید اور دوسرا معجزہ آپ کا اسراء اور معراج کا معجزہ ہے، اس سے اونچا کوئی معجزہ نہیں کہ آپ نے پورے یعنی دنیا اور آخرت کی کوئی جگہ نہیں رہی جہاں سے آپ گزر کے نہیں گئے، دنیا بھی پوری دکھائی گئی۔ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا مجھے اپنے اس مقام سے وہ کچھ دکھا دیا گیا جو کبھی نہیں دکھایا گیا، پورا عالم آپ کے سامنے تشریح کی طرح رکھ دیا گیا، اور آسمانوں پر گئے، عرش کے اوپر پہنچ گئے جہاں کبھی کوئی مخلوق نہیں جا سکی، سارے آسمان دیکھے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سب مقامات دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھا، اللہ کا عرش دیکھا۔ اب بتائیے نہ اوپر کا کوئی مقام بچا نہ زمین کا کوئی مقام بچا جہاں نگاہ پیغمبر نہ پڑی۔ فتمارون ولا ما یرا، تم شک کرتے ہو ہمارے محبوب پر کہ اس نے جو دیکھا۔ اس لیے آپ کا جو سفر حرم مکہ سے بیت المقدس تک ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اسراء، جس کو قرآن کے بیان کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ، تو کہ اسریٰ یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، کہ ہم رات کو لے گئے اپنے بندے کو، عبدہ اپنے بندے کو لے گئے، لیلاً رات کے تھوڑے سے، پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئے، المسجد الحرام المسجد الاقصی، یہ اسراء ہے، یہ زمینی سفر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیت المقدس میں گئے، اب بیت المقدس میں جانے کے بعد اب یہاں سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، معراج۔ معراج کا معنی سیڑھی ہے، سیڑھی یاد رکھو، عروج سے نکلا ہے، معراج کہتے ہیں اعلی عروج، بلندی کا اعلیٰ، وہاں سیڑھی لگائی گئی جس سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا۔ وہ کہیں جی سیڑھی سے چل کر کیسے گئے؟ امی آج کل تو سیڑھیاں ایسی ہیں، پہلے پائیدان پر قدم رکھ لو خود ہی اوپر پہنچ جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے ایسی سیڑھی پر؟ اب بتاؤ، آج کل تو بات سمجھنا مشکل ہی نہیں، ہم نہیں جاتے، ایسی سیڑھیاں نہیں دیکھی تم نے؟ حرم مکہ میں چلے جاؤ، حرم شریف میں لکھا ہوا ہے سلم کا ہربائی، یعنی سیڑھی، الیکٹرانک سیڑھی، الیکٹرانک ٹیل، پہلے پر قدم رکھو بس پہنچ گئے۔ معراج سیڑھی، اس کو سورہ نجم میں بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ نجم میں فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى افتمارونه على ما يرى، کہا کہ وہاں بالکل اتنے قریب ہو گئے جس طریقے پر کہ قاب قوسین، فرمایا جس طرح دو جو ہے کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہاں پھر اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی، جو وحی بھیجی آپ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی، اور پردے کے پیچھے سے پھر یہ پورا کلام ہوا جس میں پوری نماز کا تذکرہ آتا ہے، یہ بڑا حجاب پردے کے پیچھے سے۔ موسیٰ السلام بھی کلیم تھے،
وہ بھی پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے براہ راست، لیکن کوہ طور پر جا کر ان کی معراج کوہ طور تھی، لیکن رسول اللہ کی معراج عرش اولا تھا، وہاں گئے۔ یہ دونوں واقعے یاد رکھیں، دو مقام پر اس کو بیان کیا ہے، ایک میں اسراء کا بیان ہے، ایک میں معراج کا بیان ہے۔ سبحان اللہ اسراء بعبدہ، راتوں رات لے گئے، اتنا طویل سفر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ جو ہے زمین 500 سال ہے، 500 سال آدمی چلتا رہے، جب متوسط رفتار سے اونٹ چلتا رہے 500 سال، اتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور پھر ہر آسمان کی جو چوکٹ ہے، دروازے کی چوکٹ، وہ 500 سال ہے۔ پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، پھر اگلے آسمان کی چوکٹ 500 سال ہے، پھر اس سے آگے 500 سال ہے، پھر ساتویں آسمان سے جو ہے سدرۃ المنتہا 500 سال ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش اولا 500 سال ہے، پھر عرش اولا کی چڑھائی 500 سال ہے۔ آپ بتائیے، اللہ فرماتا لیلاً، ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سارا سفر کرا دیا۔ آپ اسی جسم کے ساتھ کیا بیابدی ہی، ہمارے والدہ فرماتے تھے سبحان اللہ اسراء بعبدہ، یہ کہے اس میں دو نقطے بیان کیے ہیں، ایک تو کہ یہ شان غلامی ہے میرے محبوب کی، کہ باوجود میرے محبوب ہونے کے پھر بھی راتوں کو مجھے راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پر برم آ جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور دوسرا اب عبد ہی، عبد کہتے ہیں جسم اور روح کا نام عبد ہے، جسم اور روح عبد ہی، یعنی جسم اور روح، یعنی ہم کسی جسم کے ساتھ آپ کو آسمانوں پر لے کر گئے تھے، جسمانی معراج کی، یہ کوئی خواب کا قصہ نہیں ہے۔ آج بہت سے نالائق میڈیا پر بیٹھے ہوئے اپنی تحقیقات بیان کرتے ہیں خواب آیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، خواب تو ہر ایک کو کوئی اچھے سے اچھا اعلیٰ خیال آ سکتا ہے، میں وقت کا بادشاہ بن گیا۔ اگر آپ کو بیان کہ جی میں نے خواب میں دیکھا میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ خواب میں تو بندہ ایسی چیزیں دیکھ ہی لیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو اعتراض کیوں ہوا؟ اسی لیے اعتراض ہوا کہ راتوں رات اتنا طویل سفر اور پھر آسمانوں پر جانا، جبکہ بیت المقدس کا فاصلہ 2 مہینے کا ہے، 2 مہینے اونٹ کے تیز رفتار اونٹ پر بیٹھ کر جاؤ تو 2 مہینے لگتے ہیں، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر جانا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر کہا ابو جہل نے، اور سن تو اس بات کی تصدیق کرے گا، ایک آدمی کہے میں راتوں رات جو ہے وہ بیت المقدس بھی چلا گیا اور میں عرش سے ہو کر آ گیا، تو تصدیق کرے گا۔ انہوں نے کہا پہلے بتا کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون؟ انہوں نے کہا تیرا یار ہے، تیرا دوست ہے، وہ کہنے والا ہے۔ تو ہنسنے لگے، کہا ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرماتے تھے ابھی جبرائیل آئے، قرآن نازل مجھے دیا ہے اور چلے گئے، ہم جبرائیل السلام کو نہیں دیکھا، ہم رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن نازل ہوا، اب ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ تو رات ہے، رات کا واقعہ ہے، رات کا دامن ہے، اس میں آپ اگر چلے گئے کون سے تعجب کی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں دوستو، اگر یہ خواب کا قصہ ہو کر آپ بیان کرتے مشرکین کو کیا اعتراض ہے؟ بولو، اعتراض ہوتا؟ خواب میں دیکھ لیا ہوگا، یہ کون سی ایسی بات ہے بھائی، خواب میں دیکھ لیا؟ ان کا جھگڑا اسی بات پر تھا کہ آپ نے کہا میں اسی جسم کے ساتھ ہو کر آیا ہوں۔ اگر خواب ہی آپ کو دکھانا تھا تو شک صدر کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتائیے، آپ کا سینہ شک کیا گیا، حدیث شریف آتا ہے۔ ڈاکٹر تو آج جو ہے وہ جراحی، اور آج جو ہے وہ ڈاکٹر سرجن بنتے ہیں، اور جبرائیل السلام پہلے سرجن ہیں، پہلے سرجن۔ بلکہ ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب نے بے ہوشی کا شعبہ اختیار کیا، تو پوچھا بھی آپ نے کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہیں پڑھا کہ یہ کام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر دیا اور پسلی نکال دی، اور چیخو پکار بھی نہیں ہوئی اور اما ہوا بنا دی۔ میں نے کہا یہ شعبے میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس شعبے کو اختیار کیا ہے، تو میں نے کہا میں بھی جو اسی کا ڈاکٹر بنتا ہوں۔
کہیں انہوں نے کسی ڈاکٹری کی کتاب میں پڑھا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم ایسا کر دیا جب نکالا تو پتہ بھی نہیں چلا، ان کا میری پسلی نکل گئی، سوتے ہوئے یعنی نیند میں تھے، ایسا اللہ تعالیٰ نے پسلی نکالی، اور پسلی نکال کر جب آنکھ کھلی بیٹھی تو اماں بیٹھی جلدی سے آگے کہنے لگے بھی یہ کون ہے؟ ٹھہر ہے تو تیری بیگم لیکن مہر دینا پڑے گا، اور مہر کیا ہے؟ ہمارے محبوب پر درود بھیجی جائے۔ اس لیے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو نصیحت کی کہ علیہ السلام نے دیکھ تجھ پر کبھی پیش آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد پر درود بھیجنا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میں تو ان کو آسمانوں سے جانتا ہوں، یہ میری اولاد میں سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر ہیں۔ حدیث موجود ہے۔ تو میرے دوستو یہ شق صدر جو ہو رہا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے سب کچھ اندر سے نکال کر میرا سینہ خالی کر دیا، آب زمزم سے دھویا۔ اس لیے محدثین نے عجیب بات کی ہے کہ آب زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے۔ اگر حوض کوثر افضل ہوتا تو حوض کوثر کا پانی لایا جاتا، لیکن آب زمزم سے رسول اللہ کا سینہ دھویا گیا۔ سن لو، کیونکہ ہمیں مفت میں مل جاتا ہے تو بس ہمیں کٹ کر جاتے ہیں۔ میاں ایک ایک قطرہ اپنے اندر اس کے جو کچھ رکھتا ہے، اگر ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہم ایک ایک قطرے کو چوستے پھرے، چوسنی لگا کر، لیکن ہمارا حال تو وہاں چلے جاتے، وہاں بھی ہم نہیں پیتے۔ حوض کوثر سے افضل ہے یہ پانی۔ اگر حوض کوثر سے افضل نہ ہوتا تو پیغمبر سلام کا سینہ اس سے نہ دھویا جاتا، حوض کوثر آ جاتا۔ جب اتنی جبریل السلام آ رہے ہیں تو حوض کوثر بھی ساتھ لے آتے، لیکن نہیں، یہ آب زمزم افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے۔ لے فرمایا آب زمزم، فرمایا ماء زمزم لما شرب له۔ حدیث میں آتا ہے آب زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے پورا ہو جائے گا۔ اب بتائیں اس پانی میں ایسی تاثیر ہے، جو مقصد ذہن میں رکھ لو اور تم پی لو، تمہارا مقام پورا ہو جائے گا، دین کا ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، سب صرف بیماری نہیں، ہر چیز کے لیے ما شرب له، جس کے لیے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی گیا، 8ویں صدی ہجری کا ہے، اس سے پہلے ایک بہت بڑے محدث گزرے علامہ ذہبی مانا سونے والا، ان کو ذہبی اس لیے کہتے ہیں اللہ نے ان کا حافظہ ایسا بنایا تھا، ایسا بنایا اور ان کو ایسا علم دیا تھا، اس زمانے میں لوگ اس کو سونا کہنے لگے کہ یہ پورے کا پورا سونا ہے، یہ انسان نہیں، یہ سونا ہے۔ علامہ ذہبی 5ویں 6ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں میں جب سب سے پہلی بار حاضر ہوا تو میں نے آب زمزم پیا، اور کھڑے ہو کر کیوں پلایا جاتا ہے؟ تاکہ پیٹ بھر کے پی سکے، تاکہ انسان کی کھوکے بھر جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جو پیٹ بھر کے پیتا ہے دلیل ہے کہ مومن ہے، اگر پیٹ بھر کے نہ پی سکے دلیل ہے کہ اس میں نفاق ہے۔ وہاں سے اپنا فرق کر لیں۔ یہ کھڑے ہو کر پلاتے ہیں کیونکہ کھڑے ہو کر جب کوئی چیز، اس لیے کھڑے ہو کر کھانا منع ہے، پینا منع ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ متوسط کھائیں، متوسط پیئیں، لیکن یہ تو برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز تو جتنی ہی اندر جائے کم ہے، لہذا ایسے کھڑے ہو کر پیو کہ کوئی جگہ بچے نہیں تمہارے پیٹ، ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو کہتے میں وہاں گیا تو میرا حافظہ کمزور تھا، مجھے علم کا بہت شوق تھا، تو میں نے مائے زمزم پیا، اے اللہ میرا حافظہ تو ذہبی جیسا بنا دے۔ کہا کہ آب زمزم پینے کے بعد میرا حافظہ علامہ ذہبی سے بھی آگے نکل گیا۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہے، فرماتے ہیں کہ میں گیا، مجھے ایک بیماری ہو گئی، اطباء نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ بس اب مرنے کی تیاری کر لو، وصیت کر دو۔ کہا کہ میں مسافر، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں حج پر تھا، بہت پریشانی ہوئی، تو مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آئی، اب میں نے آب زمزم پینا شروع کیا، میں سورہ فاتحہ پڑھ کر مزید دم بھی کر لیتا اس پر، اسی سے ثابت ہوا کہ آب زمزم پر دم بھی کیا جا سکتا ہے، دو آبشہ ہو جاتا ہے، اس کے اثرات اور بڑھ جاتے ہیں، قرآن کا اثر بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جو اس کا اپنا اثر بھی ہے، تو اثر جو ہے نور علی نور ہو جاتا ہے۔
نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے. کہتا ہے نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے, نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے. تو کہا کہ وہ میں نے آب زمزم پیا, کہا کہ حیرت انگیز بات ہے, میں طبا کے پاس جا کے میری نبض دیکھو, کہا کہ آپ کو تو یہ بیماری کبھی ہوئی نہیں, تشخیص کس نے کی تھی؟ آب زمزم سے سینہ دھویا گیا. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے ایمان اور حکمت سونے کی شکل میں لائے گئے, سونے کی شکل میں, اور سونے کی شکل میں لا کر میرے سینے میں رکھ کر سی دیا گیا. آپ کے یہاں سینے کے نشانات بھی موجود ہیں. ہاں مجھے بتائیں خواب کے قصے کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے, آپ بتائیے. نہیں ایسا نہیں ہے. تو اسرا بھی ابدی ایسے لے کر گئے راتوں رات. پیغمبر سلام جب اس واقعے سے واپس آئے تو آپ نے رستے میں پوچھا تھا, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یصدقنی, اے جبرائیل راتوں رات, کیونکہ پیغمبر سلام کو 9 سال ہو گئے تھے قوم کی طرف سے تکالیف برداشت کرتے ہوئے, قوم کو جھٹلاتے ہوئے, قوم کی تکلیفیں پہنچاتے ہوئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور پتنی کے الزام لگاتے 9 سال ہو چکے تھے. صاحب نے فرمایا من یصدقنی, اے جبرائیل میری کون تصدیق کرے گا کہ میں راتوں رات اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور میں ہو کر آیا ہوں. تو جبرائیل السلام نے بڑے اطمینان سے کہا یصدقک ابو بکر محمد صدیق, تیری تصدیق ابو بکر کرے گا, اور وہ آسمانوں پر صدیق لکھے ہوئے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لام الضراری میں اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بڑی مضبوط روایت ہے جس میں پہلے سے فرما دیا یہ صدیق, اور پھر آپ نے تصدیق کر دی. پوچھا بھی نہیں آ کر کے مجھے قصہ سنائیے, پوچھا مجھے آپ مجھے قصہ سنائیں, کیا قصہ ہے, نہیں پوچھا, وہی تصدیق کر. یہ ہے ایمان والے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دین اسلام کے خلاف بات پیش کرتا ہے, ہماری ٹانگیں کانپ جاتی. یار مولوی صاحب سے پوچھیں کہ بات تو تیری بڑی وزنی ہے. کیا وزنی ہے؟ جھوٹی بات کر رہا ہے, بس ہنسے کی بات کر رہا ہے. سورج کے سامنے بدلی آ جائے اس کا مطلب سے سورج ختم ہو گیا؟ ابھی بدلی ہٹ جائے گی سورج ویسے ہی چمکے گا. بدلیاں آنے جانے والی ہوتی ہیں. ایسے اشکالات بدلی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ نے اس دین کو رسول اللہ کی ذات کو سورج قرار دیا ہے, اس دین کو سورج قرار دیا ہے. اگر کوئی بات میرے آپ کے علم میں نہیں, یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے, یا کسی کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے, یا ایمان کے اندر اس میں کوئی کمزوری ہے, ایسا کبھی نہ کرنا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ کسی کی بات سن کر انسان کی ٹانگیں کانپ جائیں اور ایمان کے لالے پڑ جائیں تو میاں اپنے ایمان کی فکر کرو. ایمان کی تمہارا ایمان تو پہاڑوں جیسا ہونا چاہیے کہ موجے سمندر کی ٹکلا ٹکلا کے اپنا منہ مار لے, لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل کے نہ دے. چمن کا رنگ تو نے سراسر اے خزاں چھوڑا, نہ چمن کا رنگ تو نے سراسر اے خزاں چھوڑا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے آشیاں چھوڑا. میرے دوستو اس وجہ سے یاد رکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہی وہ چیز تھی جس نے تمام صحابہ پر اونچا کیا تھا. ادھر یہ واقعہ ہوتا ہے, یہ ابتدا دیکھو, پہلا امتحان ہے بہت جس میں صدیق بنے, اور رسول اللہ دنیا سے جاتے ہیں بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں, پہاڑ کی طرح کھڑے, پہاڑ کی طرح کھڑے. صحابہ پر پیغمبر اسلام کی جدائی کا غم اتنا ہے, ہوش اڑ گئے. ایسا غم تھا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو تعبیر کرتی ہے, فرماتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا, کہ مجھ پر آج اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے کہ اگر دن کے اوپر یہ مصیبت گر جائے تو رات بن جائے. ماذا علی من شم تربت احمدی, اللہ یسم مدت زمانے, اللہ یسم مدت زمانے غوالیہ, جس نے میرے محبوب کی, میرے والد کی قبر کی مٹی سونگ لی, اس کو قیامت تک کسی خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ کو ہے استقامت کریں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کہیں گے. آپ پہلے آئے, پیغمبر اسلام کی ماتھ مبارک پر بوسہ دیا. اگر انسان اپنے پیارے کے ماتھے پر مرنے کے بعد بھی بوسہ دے سکتا ہے,
کا والد ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا شیخ ہے، یہ کوئی منع نہیں بلکہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ باقی بات اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک ہی موت آنی ہے، وہ آپ کو آج پھر قرآن کی آیت پڑھی اپن ماتا اور قتلن قلب تم علی اعقابکم ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہا کہ آپ بھی رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد تم واپس چلے جاؤ گے کفر میں؟ صحابہ کہتے ہمیں ایسے لگا جیسے آج ہی آیت نازل ہوئی ہے، آج آتی ہے۔ ہر آدمی آیت مدینہ کی گلیوں میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن نے تو پہلے خبر دے دی کہ ہمارے محبوب نے ایک دن ہمارے پاس آ جانا ہے، لہذا پیچھے تم نے دین سے پھر نہیں جانا بلکہ دین پر قائم رکھنا ہے، رسول اللہ کے دین کو لے کر آگے پھیلانا ہے۔ راجہ صحابہ کرام پھر نکل گئے، مدینہ چھوڑ دیا، 1,24,000 صحابہ دین رسول اللہ کے دین کو لے کر پورے عالم میں چلے گئے۔ مدینہ شریف میں صرف 10,000 کی قبریں، 10,000 کی اور چند ہزار کی قبریں مکہ میں ہیں، باقی سارے صحابہ 1,00,000 کے قریب صحابہ کی قبریں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں تک ہمارے سندھ تک صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں۔ پاکستان میں، افغانستان میں کون کون سا خطہ ہے جو متمدن خطہ تھا جہاں انسان بستے تھے؟ کہتے جی یورپ والوں کو تلقین نہیں کی، لندن والوں کو، اور میاں یہ تو جانور تھے جو غاروں میں رہا کرتے تھے، جو چیتڑے باندھتے تھے اور جو ننگے رہتے تھے، یہ تو سوچ جانور تھے، ان کو کیا تلقین کرتے؟ لیکن متمدن دنیا جہاں جہاں تھی، وہ چاہے ہندوستان تھا، چاہے وہ چین تھا، چاہے وہ افغانستان تھا، چاہے وہ بخارا سمرقند تھا، چاہے وہ مصر تھا، چاہے وہ حبشہ تھا، چاہے وہ الجزائر تھا، چاہے وہ مراکش تھا، چاہے وہ دنیا کے افریقہ تھا، کون کون سا، بلکہ افریقہ میں جہاں جہاں سے سمندر یا دریا تھے، صحابہ اکرام کی آج بھی وہاں ان کناروں پر مسجدیں موجود ہیں کہ وہ کشتیوں کے ذریعے وہاں تک پہنچے۔ کون سی جگہ ہے جہاں صحابہ نہیں پہنچے؟ اور وہ کہ کہا کہ اب رسول اللہ کے دین کو آپ نے ہمیں دے دیا، اب ہم نے پورے عالم میں جا کر اس کو پھیلانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر کوہ استقامت، آپ نے فرمایا جب مسلمہ کذاب کا سنا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کیا اسود انسی کا تو رسول اللہ نے خود ہی فرما دیا اسود انسی کا کام ہو گیا۔ فیروز دہلوی کو آپ نے بھیجا تھا اسود انسی کی خاطر کے لیے، اسود انسی نے صحابی کو جو گورنر تھے شہید کر دیا یمن میں، 1,000 پہرے دار ہوتے تھے، 1,000 پہرے دار، اور ان کی بیوی جو صحابیہ تھی زبردستی اپنے حرم میں اس کو داخل کر لیا۔ فیروز دہلوی نے پیغام بھیجا ان کی اہلیہ کو، ان کو پتا تھا صحابیہ ہے، مضبوط ایمان والی، انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میں، پیغمبر اسلام کا پیغام لے کر آیا کہ اس کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ اس کا کام کیا۔ فیروز دہلوی نے کہا کہ فلاں وقت ہم آئیں گے، 1,000 پہرا دے رہے فوجی، 1,000۔ صحابہ اکرام نے، 2 صحابی تھے، اتنا موٹا قلعہ تھا لیکن بازو میں طاقت ایسی تھی اس نے سوراخ کر دیا، رضاؤں میں پیمن، قباؤں میں پیمن، پتھر شکم پر قدموں تلے تاج کس طرح ہوتے ہیں، تو اندر چلے گئے۔ یہ شراب پیتا تھا اسود انسی، جا کر اس کا سر کو الگ کیا، سر ساتھ لے کر وہ صحابیہ کو بھی ساتھ لیا، باہر نکل گئے۔ صبح کو پتہ چلا کہ اسود انسی قتل ہو گیا، 1,000 سپاہیوں کا پیرا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرما دیا، یہ وفات سے 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے، فرمایا کہ فاز فیروز، فرمایا کہ فیروز کامیابی ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ لیکن خبر آپ کی وفات کے 5 دن بعد آئی وہاں سے یمن سے کہ فیروز دہلوی کا کام ہو گیا۔ باقی سارے توبہ طائب، پھر ان کی سب کو توبہ طائب کرایا اور تب دوبارہ ایمان تجدید ایمان کر دی، پھر نیا گورنر وہاں گیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے دین پر حملہ ہو اور ابو بکر زندہ رہے، ہو نہیں سکتا،
نکلو. سب سے پہلے جو فوج بھیجی گئی وہ منکر ختم نبوت کے خلاف بھیجی گئی، سب سے پہلے فوج. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اس زمانے کے مولویوں کا بنایا ہوا قصہ ہے. اچھے اچھے ہمارے لوگ مسلمان کہلانے والے، نہیں جی اس کو اتنا تشدد اتنی سختی نہ کریں. وہ زمانے میں جب کہ مدینہ شریف کے اندر خود خطرہ ہے، ہنگامہ برپا ہے پورے عالم میں، پھر بھیج رہے ہیں. 600 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ایک دن میں شہید ہو گئے، 600. لیکن اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کو قتل نہیں کر. واشی نے برچھا مارا تھا، اس کے سینے کے اوپر برچھا مارا تھا، جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، اسی نے اس کو برچھا مارا. وہ دیوار پر کھڑا تھا، زور سے برچھا مارا. پیچھے سے ایک لڑکی کھڑی تھی، انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کو کالے نے قتل کر دیا، کالے نے قتل کر دیا. وہاں سے زمین پر نیچے زور سے گرا. صحابی نے فوراً سر پر تلوار مار کر اس کا سر الگ کر دیا اور کہا تو پھر کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر میں نے حالت کفر میں ایک بہت بڑے ایمان والے کو شہید کیا، پھر اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی، لیکن اب جب میں ایمان لایا تو کافروں کا وہ شخص جو رسول اللہ کی خدمت پر ڈاکہ ڈالتا تھا، اللہ نے اس کو میرے ذریعے قتل کرا دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ واقعہ معراج آپ کی شان صدیقیت کو بیان کرتا ہے اور ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر ادھر ادھر اشکالات پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کیا کریں، بلکہ کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلط بولتا ہے، اگلے کے منہ پر مارنے لگتا ہے. بھیا بتاؤ اگر کوئی تم کہے گیا فلانا تیرا ابا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے تم دلیل تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے گھر میں یا اس کے منہ پر ایک جھاپڑ دو گے؟ مجھے بتاؤ، بولو. جھاپڑ دو گے نا، یا ایک ہوگا اچھا میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں برتھ سرٹیفکیٹ لا کے دیتا ہوں، میں تمہیں بے فارم لا کے دیتا ہوں، یہ میرا ابا ہے میری اماں ہے. تو کہتا ہے بے غیرت تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ یہاں تو ہمیں بڑی عقل آ جاتی ہے اور اللہ رسول کے معاملے میں کہتے اچھا جی مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس گال نہ کیے. ایمان کو مضبوط کریں. بہرحال آج معراج کا واقعہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس رجب کے آخر تک انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوتی رہے گی. باپ کو دعوانا الحمدللہ.